السلام علیکم ناظرین، ڈائلاگ اسکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم ارشد۔ ناظرین، الیکشن کے حوالے سے جو خدشات چل رہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن کے اعلان سامنے آنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہو سکتے، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے الیکشن کو نئی حلقہ بندیوں سے مشروط کر دیا ہے کہ نئی حلقہ بندی جب تک نہیں ہوں گی، اس کے بعد نئی حلقہ بندی ہونے کے بعد پھر مزید 40 سے 50 دن الیکشن ہونے میں لگیں گے۔ اس کا مطلب کہ آگے ہم مزید 5 سے 6 مہینے الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ حالانکہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن اس آئینی ذمہ داری سے الیکشن کمیشن نے پہلے بھی انحراف کیا ہے۔ جس طریقے سے پنجاب اور KPK میں الیکشن کے حوالے سے مسلسل ڈیٹ دی گئی اور اس ڈیٹس کو مسلسل آگے بڑھاتے گئے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ایک آرڈر بھی آیا جو 14 مئی کو دیا گیا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں گے، لیکن وہ آرڈر ابھی تک موجود ہے، لیکن اس پر نہ کوئی عمل درآمد ہوا اور نہ ہی الیکشن کروائے گئے۔ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو عذر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ یہ نئی حلقہ بندیاں جو سابقہ حکومت PDM کی حکومت تھی اس دوران بھی یہ ہو سکتے تھے، لیکن PDM اس وقت نئے قانون بنانے میں مصروف تھی، اور جو قانون الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے اور جو نئی نگران حکومتیں اسے بااختیار بنانے کے لیے بنائے جا رہے تھے، اور صدر کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار تھا وہ اختیار لے کر الیکشن کمیشن کو دیا گیا۔ اور ابھی کے جو نگران حکومت ہے، جتنے اختیارات انہیں دیے گئے، اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نگران حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوں، اور اس بات سے واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ اس نگران حکومت کا بالکل بھی ارادہ نہیں لگتا کہ یہ 3 ماہ کے لیے آئی ہے اور یہ الیکشن کروا کر چلی جائے گی۔ اس الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ کافی متنازع نظر آ رہا ہے، اور جس طریقے سے پنجاب اور KPK کے الیکشن میں انہوں نے پہلے ڈیٹس دی اور اس ڈیٹ سے پھر منحراف کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے باوجود بھی پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی آرڈر اگر نہیں مانتا تو سپریم کورٹ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی جاتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نظر نہیں آیا، اور الیکشن کمیشن آئین سے بھی بالاتر اور قانون سے بھی بالاتر ادارہ نظر آ رہا ہے، اور یہ کس کی اما پر کر رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی پھر دوبارہ سے جو ڈیلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان سامنے آیا ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ اور دوسری ایک اور اہم خبر جو چڑھاوالہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، اور جن کرداروں نے یہ اقدام کیا وہ کر وہاں سے تو نکل گئے، لیکن جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے مسیحی برادری کے، ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا اور جس طریقے سے ان کے گھر جلائے گئے اور چرچز جلائے گئے، اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کی طرف سے مذمتی بیانات سامنے آئے۔ حالانکہ پولیس وہاں موقع پر موجود تھی اور چاہتی تو وہ روک بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لکیر پیٹنے پہ لگے رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر یہ معاملات ہوتے کیوں ہیں، آخر یہ جو بے حرمتی کے واقعات ہیں یہ آخر کیوں ہر کچھ عرصے بعد سامنے دیکھنے کو نظر آتے ہیں، اس کے بعد سے پھر جو اشتعال نظر آتا ہے، جس طریقے سے جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، اس کے پیچھے آخر کون ہے؟ تیسری سب سے اہم خبر جو عمران خان کے حوالے سے، جو عمران خان اس وقت اٹک جیل میں قید ہیں، وہاں پر ان کے وکلاء ان سے ملنے کے لیے گئے، جہاں پر ان کی ملاقات عمران خان سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان کے وکلاء کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جب ملنے کے لیے آئے تو وہ بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، اور وہ بالکل بھی گھبرائے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کی طرف سے کہنا کہ میں یہ اپنی قوم کے لیے 1000 سال بھی مجھے یہ جیل کاٹنی پڑے تو میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ عمران خان کی 22 تاریخ کو ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کے جو خلاف سزا دی گئی ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، اور عمران خان جیل سے باہر آ پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔